چین کے نائب وزیراعظم اور کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے رکن آج پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی نائب وزیراعظم صدر پاکستان وزیراعظم سے ملاقات، سی پیک کی 10ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ چینی نائب وزیراعظم نے بین الاقوامی اقتصادی تعلقات اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے نفاذ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ چین نے 6 ماہ بعد پاکستان میں نئے مستقل سفیر کا تقرر کر دیا۔ غیر ملکی وفود کی آمد پر اسلام آباد میں پیر اور منگل کو چھٹی کرا۔ ڈار صاحب کا نام ایک دم سے آ گیا، یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا، پیپلز پارٹی نے بعد میں اس پہ اعتراض کیا، تو ڈار صاحب کا تو نام ہم کنفرم کر لیں کہ اس لسٹ میں نہیں ہے، رائٹ؟ میں ایک چیز بڑا کلیئر بتا دوں، کسی بھی پارٹی کا جو عہدیدار ہو یا سیٹ ہولڈر ہو وہ نہیں آ سکتا، یہ طے شدہ بات ہے۔ 9 تاریخ اعلان کیا جائے گا، یہ طے ہے۔ الیکشن ٹائم پہ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نئی حلقہ بندیاں کریں ہو۔ پیپلز پارٹی نے زاغدار کے نگراں وزیراعظم بننے کا امکان رد کر دیا۔ خورشید شاہ کے پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو بولے نگراں وزیراعظم کے لیے 5 نام شارٹ لسٹ کیے گئے۔ پارٹی کا بندہ نگراں وزیراعظم نہیں ہو سکتا۔ 5 ناموں میں سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس بھی ہو سکتا ہے۔ 9 اگست کو اسمبلی تحلیل کی جائے گی۔ طے ہو گیا 90 دن میں الیکشن ہوگی۔ امید کرتا ہوں صاف اور شفاف الیکشن ہوگی۔ قمر باجوہ کی ایکسٹینشن پر نون لیگ نے بلینک چیک دیا تھا، کوئی سودے باز نہیں کی۔ نواز شریف کی سخت ہدایت تھی ووٹ ضرور دیا جائے۔ دفاع خواجہ آصف کا انکشاف کرتے ہیں قید کے دوران مجھے وزیراعظم بننے کی پیشکش کی گئی، یہ تجویز مالکان کی طرف سے آئی تھی یا نہیں مجھے نہیں پتا۔ غیر سیاسی شخصیت نے بتایا بطور وزیراعظم آپ کا اور شاہد خاقان عباسی کا نام، مگر آپ کی قیادت کو ابھی انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ پی ٹی آئی حکومت میں ملک کبھی بھی ڈیفالٹ کی طرف نہیں گیا۔ سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے شبر زیدی کے تمام الزامات کی تردید کر دی۔ پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ڈیفالٹ سے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی کا کوئی فون آیا نہ کبھی انہوں نے یہ کہا کہ فلاں کام روکو۔ سیاستدان ناراض ہوتے ہیں، کبھی نہیں دیکھا کہ سابق وزیر اعظم نے تمباکو انڈسٹری کو تحفظ دیا۔ شبر زیدی کے دعوے ٹیکنیکل بنیاد پر کوئی جواز نہیں رکھتے، ویسی باتیں کیوں کر رہی ہیں وہی جواب دیں گے۔ شبر زیدی نے اپنے انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، اس لیے اسد عمر کو ہٹایا گیا۔ شبر زیدی کی یادداشت فارغ ہو گئی ہے یا کسی کو راضی کرنے کے چکر میں ہے۔ حماد اظہر کا ٹویٹ لکھا فاٹا میں سٹیل کی صنعت پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنا چاہتے تھے تو مجھ سے حمایت مانگی۔ ٹی وی پر جا کر بول رہے ہیں کہ حماد اظہر نے اپنے مفاد میں میری حمایت کی لیکن وزیراعظم نہیں مانی۔ فواد چودھری نے رد عمل دیا، اسد عمر واضح تھے، آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اور وزیراعظم کا بھی یہی خیال تھا۔ پہلے 3 دنوں میں ہی واضح ہو گیا تھا کہ نون لیگ نے دیوالیہ معیشت چھوڑی ہے۔ اسد کیسر نے بھی سابق چیئرمین ایف بی آر کے دعوے مسترد کر دیے، کہا زرعی ترقی کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی، کمیٹی کی سفارش پر کسانوں کو ٹیکس چھوٹ دی گئی، سگریٹ کمپنیز پر ٹیکس لگایا گیا۔ میرے حلقے والوں کا گزر بسر تمباکو کی آمدن پر ہے، کمیٹی نے تمباکو کے بجائے سگریٹ پر ٹیکس کی تجویز دی۔ سانو انصاف چاہیے، جج جڑے نے بیل دیتی ہے نا وہ آ کے بچی دیکھے دی روح کمب جائے جڑا بچی تے ظلم دی انتہا کی۔ پیچھے جا 2-3 دھمکیاں بھی آئیاں نے، انہوں نے یہ بھی کہا بھی تسی غریب بندے ہیں، تو جج صاحب ایک بندہ کہہ رہا سی بھی تسی انہوں نے کی کر لو گے۔ پہلے بچی پر تشدد کیا اب اہل خانوں کو دھمکیاں دے رہی ہیں۔ رضوانہ کے والد نے الزام لگایا کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، کہا جا رہا ہے غریب بندے ہو کچھ نہیں ہوگا، بچی کا نجی اسپتال میں علاج بھی کرا دیں گے، کچھ پیسے بھی مل جائیں گے۔ میں نے جواب دیا پیسے لوں گا نہ اسپتال سے بچی کو نکالوں گا۔ پروگرام سریام میں گفتگو کرتے ہوئے رضوانہ کی دادی نے کہا جس جج نے ملزمہ کو ضمانت دی وہ بچی کی حالت دیکھ لیں تو روح کام جائے گی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن سارا احمد نے بتایا تشدد کے دوران بچی کی آنکھیں پھوڑنے کی کوشش کی گئی۔ نگراں وزیر صحت پنجاب جاوید اختر نے بتایا بچی کی حالت پہلے سے بہتر ہے۔
رضوانہ کی تعلیم کی ذمہ داری لینے کا بھی اعلان کیا۔ بچی پر تشدد کرنے والے کو نشانی عبرت بنایا جائے، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا مطالبہ۔ سراج الحق نے اسپتال میں رضوانہ کی عیادت کی، کہا انسانوں کی شکل میں کچھ درندے ہوتے ہیں، تعلیم اور ڈگریوں سے ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں نے بھی اسپتال میں زیر علاج رضوانہ کی عیادت کی۔ شاہدہ رحمانی نے کہا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھاؤں گی، متاثرہ بچوں کو انصاف دلا کر رہیں گے۔ پروفیسر الفرید ظفر کہتے ہیں رضوانہ کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، آکسیجن کی اب بھی ضرورت پڑ رہی ہے۔ رضوانہ نے خود کھانا مانگا، نرم غذا دینا شروع کر دی۔ جانوں کی جان کس نے لی؟ پنجاب اور سندھ پولیس کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ کچے میں اندھڑ گینگ کا سربراہ جانو گزشتہ روز 8 ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ ڈی پی او رحیم یار خان رضوان عمر گوندل کا دعویٰ ہے جانو اندھڑ اور ساتھیوں کو صدقہ پولیس نے مارا، ڈاکو مارے گئے، ساتھیوں کی لاشیں اپنے ساتھ لے گئے۔ ایس ایس پی کشمور کہتے ہیں اندھڑ گینگ کی 2 دن پہلے موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا، پولیس کے مخبر عثمان کو بھی ڈاکو نے مار دیا۔ پنجاب پولیس تو آپریشن میں شریک ہی نہیں تھی، ڈاکو کی بیٹیوں نے پولیس کے دعووں پر سوال اٹھا دیے، بتایا کوئی مقابلہ نہیں ہوا، ڈاکو آپس کی لڑائی میں مارے گئے۔ گولیاں چلنے کے دوران گھر میں سوئے 2 بچے جان سے چلے گئے۔ جب سے میں واٹر بورڈ کا چیئرمین بنا ہوں، جہاں جہاں غیر قانونی کنیکشنز ہیں ان کے خلاف کارروائی سٹارٹ کی، جن کے خلاف کارروائی ہوتی ہے وہ شور مچاتے ہیں۔ 27 کے قریب لگ بھگ ہم نے کنیکشنز کاٹے ہیں۔ پانی چوری کے خلاف ایکشن لیا تو میرے خلاف وال چاکنگ کی گئی۔ میئر کراچی مرسد وہاب کہتے ہیں ہب ڈیم سے پہلے 10 ملین گیلن پانی مل رہا تھا، اب 25 ملین گیلن پانی مل رہا ہے۔ سندھ حکومت کی کوشش سے کراچی میں پہلے کے مقابلے میں جرائم کم ہوئے۔ کراچی میں تیز رفتار ٹرک نے ماں بیٹی کو کچل دیا، پرانا گولی مار میں سڑک کے گڑھے کی وجہ سے موٹر سائیکل اچھلی، پیچھے بیٹھی 30 سال کی نگینہ اور 5 سال کی ارمش گر گئیں، پیچھے سے آتے ٹرک نے دونوں کو کچل ڈالا۔ گھر والے کہتے ہیں نگینہ شوہر کے ساتھ ناشتہ لینے گئی تھی اور موت کی خبر آئی، اس کے 3 چھوٹے بچے ہیں، پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ کتے اتنے ہیں یہاں پر، ان کتوں کی وجہ سے پبلک کے پیچھے بھاگتے ہیں، بائک والوں کے پیچھے، اور بائک والے الٹے سیدھے گرتے ہیں، کسی سے بھی ٹکرا جاتے ہیں، کسی گاڑی کے نیچے آ جاتے ہیں۔ یہ ان کتوں کا کچھ کیا جائے یہاں پر۔ آوارہ کتوں کی بہتات اور سڑک کے گڑھے حادثوں کا سبب بننے لگے۔ پرانا گولی مار میں پیش آئے واقعے نے کے ایم سی کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کتے پیچھے لگتے ہیں تو لوگ اپنی موٹر سائیکل بھگاتے ہیں اور گڑھوں میں پھنس کر گر جاتے ہیں۔ شہری انتظامیہ کی غفلت انسانی جانیں لے رہی ہے۔ مار کا حق و باطل کی یاد ملک بھر میں یوم عاشور عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ شہر شہر جلوس برآمد ہوئے۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے عظیم قربانی دینے والے نواسہ رسول حضرت امام حسین اور شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کراچی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوا۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پر ختم۔ اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ اور دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی جلوس برآمد ہوئے۔ جلوسوں کے اختتام پر مجلس شام غریباں کا اہتمام۔ جلوس کے راستوں پر سبیلوں کا اہتمام۔ ملتان میں نظر و نیاز کے لیے حلیم کی 100 سے زائد دیگوں کی تیاری۔ ملک بھر میں عزاداران میں لنگر تقسیم کیا گیا۔ یوم عاشور پر جلوسوں کی نگرانی کے کڑے انتظامات۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص نے کراچی میں مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے قائم کنٹرول روم کا دورہ کیا، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ تمام مکاتب فکر کی جانب سے اخوت، بھائی چارے اور اتحاد بین المسلمین پر قائم رہنے کو بھی سراہا۔ لاہور، پشاور، کوئٹہ اور دیگر شہروں میں بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔
لاہور، شیخوپورہ، راولپنڈی، گجرانوالہ، ڈسکا، پسرور، پتوکی، جھنگ، گوجرا اور کردنوا میں بارش۔ لاہور گلشن نراوی میں 152، لکشمی چوک پر 101 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ قذافی اسٹیڈیم کے اطراف پانی جمع، گجرانوالہ اور ساہیوال میں نشیب علاقے زیر آب آ گئے۔ سوات میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، معلم جبہ روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ شانگلہ میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے لنک روڈ بند۔ چلاس میں سیلاب سے گھروں، فصلوں اور باغات کو نقصان، رابطہ سڑکیں تباہ۔ بارشوں کے باعث اسلام آباد کا راول ڈیم بھر گیا، اسپل ویز کھول دیے گئے۔ بارشوں اور بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے پر دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ۔ بہاول نگر کے قریب دریائے ستلج میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ مومکا کے مقام پر عارضی بند ٹوٹ گیا، متعدد آبادیاں زیر آب۔ منشن آباد میں بابا فرید پل کے قریب حفاظتی بند ٹوٹنے سے سیلاب نے تباہی مچا دی۔ چشتیہ میں عارضی بند ٹوٹنے سے متعدد آبادیاں ڈوب گئیں۔ ستلج میں ہیڈ سلیمان کی حدود میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ عوام کے لیے اچھی اور گندم ذخیرہ کرنے والوں کے لیے بری خبر۔ روس سے گندم کا پہلا جہاز پاکستان پہنچ گیا۔ پرائیویٹ سیکٹر روس سے $279 میٹرک ٹن کے حساب سے گندم درآمد کر رہا ہے۔ روس سے خریداری کے بعد ملک کو $92 فی کلو کے حساب سے گندم ملنے کا امکان۔ روس سے گندم خریداری کے بعد ملک میں آٹے کی قیمت میں کمی آئے گی۔ کالعدم TTP نے افغان طالبان کے بعد سے افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا دیا۔ سلامتی کونسل میں پیش کی گئی رپورٹ نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان القاعدہ کے ساتھ الحاق کی کوشش کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی نے مشاہدہ کیا کہ طالبان اور القاعدہ کے درمیان تعلقات اب بھی قریبی اور نمایاں ہیں۔ افغان صوبے کنڑ میں مختلف دہشت گرد گروہوں کے زیر انتظام تربیتی کیمپس کو کالعدم TTP کے جنگجو بھی استعمال کر رہے ہیں۔ کئی منقسم گروہوں کے ساتھ دوبارہ اتحاد اور افغان طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد کالعدم TTP پاکستان میں علاقوں پر دوبارہ کنٹرول قائم کرنے کی خواہش مند ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے ظلم کی انتہا کر دی۔ روہنگیا کے پناہ گزینوں کے کیمپ پر حملہ، آنسو گیس کی شیلنگ سے 1 ماہ کا بچہ جان سے گیا۔ والدین کو بچے کے جنازے میں ہتھکڑیاں پہنا کے لایا گیا۔ بھارتی پولیس کی روہنگیا مسلمانوں کو احتجاج سے روکنے کے لیے فائرنگ اور شیلنگ۔ فلسطین میں قابض اسرائیلی فورسز کے مظالم جاری، مغربی کنارے میں صہیونی فوج کی فائرنگ سے 3 فلسطینی نوجوان شہید اور متعدد زخمی۔ رواں برس اسرائیلی فوج کے مظالم سے 37 بچوں سمیت 202 فلسطینی شہید ہوئے۔ قابض فورسز نے سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا سویڈن کے وزیر خارجہ سے رابطہ، انتہا پسندانہ کارروائیوں کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ، کہا قرآن کی بے حرمتی کے واقعات نفرت کو ہوا دینے کی کوشش ہے۔ سویڈن کے وزیر خارجہ نے کہا مقدس کتابوں کی بے حرمتی کی تمام کارروائیوں کو رکوانے کی کوششیں کی جائیں گی۔ چین کے ساحلی علاقوں میں طوفان سے تباہی، 1.5 کروڑ افراد متاثر، لاکھوں بجلی سے محروم، 44,000 محفوظ مقامات پر منتقل۔ 5 سے زیادہ صوبوں میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری۔ صوبہ فوجیان سے سب سے زیادہ متاثر، رہائشی علاقے ڈوب گئے، تیز ہواؤں سے درخت اکھڑ گئے، لینڈ سلائڈنگ کے باعث سڑکیں بند ہو گئیں۔ افریقی ملک نائجر میں بغاوت کے بعد فوجی سربراہ نے خود کو سربراہ مملکت قرار دے دیا۔ آرمی چیف کے خطاب میں عوام سے حمایت کی اپیل، کہا ملک کی سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال اور بیڈ گورننس کے باعث حکومت کا تختہ الٹنے کا فیصلہ کیا۔ نائجر میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرے جاری، افریقی یونین نے جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے والی نائجر فوج کو واپس بیرکوں میں جانے کے لیے 15 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ بابر اعظم لنکا پریمیئر لیگ میں ایکشن دکھانے کے لیے پرجوش، کہتے ہیں کولمبو اسٹرائکرز کا حصہ بننے پر خوشی ہے، بہترین کارکردگی دکھانے کی کوشش کروں گا۔ لنکن لیگ آج سے شروع ہوگی، افتتاحی میچ بابر اعظم اور شعیب ملک کی ٹیموں کے درمیان ہے۔
नो बॉल पर छक्का, वाइट पर चौका, फिर लगातार 6 छक्के। काबुल प्रीमियर लीग में एक ओवर में 48 रन बन गए। हंटर्स के सिद्दीकुल्लाह ने डिफेंडर्स के आमिर जज़ई को धो डाला। ओवर में 7 छक्के जड़ दिए। 56 बॉल पर 7 चौकों और 10 छक्कों की मदद से 118 रन की तूफानी खेली। इंग्लैंड के मायनाज फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड का क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। ओवल में जारी एशेज सीरीज के 5वें टेस्ट के अख्ताम पर रिटायर हो जाएंगे। क्रिस ब्रॉड कामयाब तरीन फास्ट बॉलर होने का एहसास हासिल है उन्हें। स्टुअर्ट ब्रॉड 167 टेस्ट में 602 विकेटें हासिल कर चुके हैं। उन्होंने 121 वनडे और 56 टी20 में भी इंग्लैंड की नुमाइंदगी की। और टैक्स मैचेस स्कैंडल, बॉक्सर आमिर खान की अहलिया से दुनिया बढ़ने लगी। बरतानवी मीडिया ने बताया आमिर और फरियाल एक दूसरे से अलहदा रह रहे हैं। आमिर खान मॉडल गर्ल के साथ चैट लीक होने पर फरियाल मखदूम से माफी मांग चुके हैं।